السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ رجب المرجب ہم پر سایہ فگن ہے، اور ایک قول کے مطابق اسی مہینے کی 26 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا۔ سفر معراج یعنی اس عالم سے اس عالم کی جانب سفر، اس جہان سے اس جہان کی جانب سفر، کہ جس جہان کو کوئی انسان جیتی جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس جہان کو دیکھنے کے لیے انسان کا مرنا ضروری ہے۔ وہ مرے گا، اس کی روح اس جہان میں منتقل ہوگی، تب جا کے وہ اس جہان کا مشاہدہ کرے گا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کو جیتے جاگتے اسی جسم اطہر کے ساتھ اس عالم سے اس عالم منتقل کیا گیا، بلایا گیا، اور وہ تمام چیزیں جو عام انسانوں کی آنکھوں سے غائب ہیں، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، عرش ہے، لوح محفوظ ہے، سدرۃ المنتہا ہے، یہ ساری چیزیں جو عام انسان اور جنات کی نگاہوں سے غائب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ کو اپنی دنیاوی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یقیناً یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی نبی، کسی رسول کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔
لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونچا مقام ہے اس کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے سفر معراج، کہ یہ معراج صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ اتنے بڑے واقعے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو خود اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم نے اپنے محبوب کو بلایا تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں۔ جیسے ابھی بتایا گیا، جنت ہے، جہنم ہے، لوح محفوظ ہے، بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہا ہے، اور نہ جانے وہاں اور کیا کیا چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھائیں اور بتائیں۔ انہی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلا کر انہیں تحائف سے نوازا جائے، تحفے عطا کیے جائیں۔ چنانچہ انہی تحفوں میں ایک بڑا قیمتی تحفہ اللہ نے عطا فرمایا، نماز کا تحفہ، کہ جس تحفے کو ملنے کے بعد صحابہ کرام میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی کہ ایک ایسی عبادت یا ایک ایسا طریقہ اللہ نے عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے ہم بآسانی اپنے رب سے ملاقات کر سکتے ہیں، اپنے رب سے سرگوشیاں کر سکتے ہیں، اپنے رب کو اپنا دل کی داستان سنا سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ اور کسی عبادت کے اندر اتنا قرب بندے کو نصیب نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ انہی مقاصد میں سے ایک بڑا اہم ترین مقصد تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غم سے مداوا، غم گساری، اور جن حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گزر رہے تھے، ان حالات میں حوصلہ دینا، ان حالات میں مایوسی سے انہیں بچانا، ان حالات میں انہیں بتانا کہ تم ہی غالب رہو گے ساری دنیا کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا سبق جو واقعہ معراج کا، اور جب بھی یہ واقعہ معراج کا مہینہ یا تاریخ آتی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے کر جاتی ہے۔ ہم خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اسلام جب بھی چمکا ہے وہ نامناسب حالات میں چمکا ہے۔ اسلام جب بھی غالب ہوا ہے وہ ایسے موقع پہ غالب ہوا ہے جب ساری دنیا کے دشمنان اسے مغلوب اور اسے ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اسلام اسی وقت اپنے آپ کو منوایا ہے پوری دنیا کے اندر جب سارے لوگ اسے مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ لہذا جب بھی مسلمان کچھ ایسے حالات سے گزر رہے ہوں کہ انتہائی مایوسی کا عالم ہے، دشمن ہر طرف سے گھیرا تنگ کر رہے ہیں، مسلمان بڑی قسم پرسی میں آ رہے ہیں، بڑی تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، واقعہ معراج اس موقع پہ پیغام دیتا ہے کہ ایسے ہی مواقع پہ اسلام چمکا ہے، ایسے ہی مواقع پہ مسلمانوں کو عزت ملی ہے، غلبہ ملا ہے، سرخروئی ملی ہے۔ ہم پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت کم ایسے حالات نظر آئیں گے کہ ہر طرف سے حالات خوشحال ہیں، ہر طرف اسلام کا استقبال ہو رہا ہے، مسلمانوں کو سراخوں پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ بہت کم ایسے حالات ملیں گے۔ ہاں، ایسے حالات بکثرت ملیں گے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، سارے عالم میں اسلام کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات بکثرت ہمیں ملیں گے اسلامی تاریخ میں۔ پھر ساتھ میں یہ بھی ملے گا کہ الحمدللہ اسلام ہی باقی رہا، الحمدللہ اسلام کے ماننے والے ہی غالب رہے، اور جن مذاہب کے ماننے والے اس کے خلاف تھے ان کی کوششیں ناکام ہوئیں، وہ نامراد دنیا سے چلے گئے، اور کتنے تو ایسے مذاہب والے ہیں جو مذہب کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن الحمدللہ اسلام باقی ہے، اسلامی تہذیب باقی ہے، اور اسلامی تعلیمات باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا اور اعلان فرمایا اپنے حق کا، اپنے اسلام کا، اپنی نبوت و رسالت کا، تو کیا ماحول بنا آپ کے خلاف؟ سارا کا سارا مکہ آپ کا دشمن،
وہ لوگ جو آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، آپ کو پلکوں پہ بٹھاتے تھے، بدترین دشمن بن گئے آپ کے۔ وہ صرف دھمکیاں دینے تک نہیں رہے کہ ہم آپ کے ماننے والوں کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، صرف بات دھمکی تک نہیں تھی، وہ کر گزرنے لگے۔ اور مٹھی بھر لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے مکے کی زندگی میں، اور انہی مٹھی بھر لوگوں میں ایک خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو بدترین طریقے سے شہید کر دیا ابو جہل نے، اور ایک وقت کی ایک امت کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ کتنے لوگ شہید اور کتنے لوگوں کو صبح و شام ستایا جاتا۔ اور صرف صحابہ کرام تک نہیں تھی یہ تکلیفیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر حرم کی طرف آتے، راستے میں تکلیفیں پہنچائی جاتی، حرم میں آ کر نماز ادا کرتے، عبادتیں کرتے، آپ کو عبادت کے دوران آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی، آپ کو ستایا جاتا۔ کسی آنے والے مسافر سے آپ بات کرتے، ملاقات کرتے، اسلام کا تعارف پیش کرنے کے لیے، وہاں پر آپ کے خلاف بدترین حرکتیں کی جاتی، آپ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی۔ آپ کی جو دو چہیتی صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کو طلاق دلوائی گئی صرف اس لیے کہ ان دونوں کے والد توحید کی باتیں کرتے ہیں، ایک اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں۔ سماجی تکلیف، معاشی تکلیف، ہر تکلیف سے گزارا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کو۔ ایسے پرخطر اور پرفتن دور میں محبت بھرے الفاظ کہہ دینے والے، تسلی دے دینے والی دو شخصیتیں تھیں۔ ایک آپ کے گھر کے اندر آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور گھر کے باہر آپ کے چچا دان حضرت ابو طالب۔ یہ دونوں شخصیتیں تھیں غم گسار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو ہلکا کرنے والی، آپ کی تکلیفوں میں آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والی یہ دو شخصیات، جن سے بظاہر ایک سہارا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے 10 سال بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور ان کا انتقال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت غمناک تھا۔ ایک تو اس لیے کہ زوجہ تھیں اور بڑی غمگسار زوجہ تھیں۔ آپ جب آئے تھے پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل سے ملاقات کر کے غار حرا سے، آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس موقع پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ کہے تھے، لفظ کا ایک ایک حرف بتاتا ہے، ان جملوں کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے آپ کتنی غمگسار تھیں، کتنا ساتھ دینے والی تھیں اپنے پیارے شوہر کا۔ اور صرف وہی ایک موقع نہیں، ہر موقع پر وہ ساتھ رہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی رہیں، تسلی دیتی رہیں۔ تو ایک زوجہ چلی گئی اور اس کے ساتھ ایک غم کو بانٹنے والی، غم کو ہلکا کرنے والی ایک چہیتی بیوی چلی گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گزرے ہوئے ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ آپ کے چچا جان ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دو شخصیتیں جو بڑا غم بانٹتی تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان دونوں کا رخصت ہو جانا بڑا غمناک تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہاں تک کہ آپ نے اس سال کو، جس سال یہ دونوں شخصیتوں کا انتقال ہوا، آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال، کہ اس سال آپ کو بڑے غم پیش آئے۔ چنانچہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ کفار مکہ کو اور زیادہ آزادانہ ماحول مل گیا کہ اب تو جتنا آزادی کے ساتھ تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں مسلمانوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو، کیونکہ جب تک ابو طالب زندہ تھے وہ مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، وہ قابل عزت تھے، کچھ ان کی رعایت میں مکے والے پیچھے رہ جاتے تھے، کچھ ان کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، لیکن ابو طالب کے چلے جانے کے بعد اب ان کو اور آزادی حاصل ہو گئی، نڈر ہو گئے مکہ، کفار مکہ، اور بڑی آزادی کے ساتھ یہ تکلیفیں پہنچانے لگے مسلمانوں کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکے سے قریب میں ایک بڑا شہر ہے، شہر طائف، اگر وہاں میں جاؤں اور وہاں یہ بات رکھوں اسلام کی، اور اللہ کے کرم سے وہاں اگر بات قبول کر لی گئی تو پھر الحمدللہ بڑا اچھا ماحول بنے گا، بڑی اچھی زمین ملے گی اسلام کو، اور پھر اسلام یہاں سے پھیلنا شروع ہوگا۔ ایک عظیم مقصد کے تحت اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مکۃ المکرمہ سے طائف کا سفر کیا، اور طائف جانے کے بعد جو حالات ہوئے وہ بیان کے محتاج نہیں ہیں، وہ کتابوں میں پڑھنے کے لائق ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 3 سردار تھے طائف کے، تینوں نے اعراض کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے منہ موڑ لیا، شان میں گستاخیاں کیں۔ اتنا ہی نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دربار سے نکلے تو طائف کے اوباشوں کو، آوارہ بچوں اور نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا کہ ان کے اوپر نعوذ باللہ سنگباری کی جائے، پتھروں سے مارا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن گزارا ہے طائف میں، خود آپ کی زبانی کہ پوری زندگی میں ایسا سخت دن کبھی نہیں آیا، ایسا برا سلوک، ایسا بدترین سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کی گلیوں میں کیا گیا کہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی بیان کرتے رو پڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے، طائف سے مکۃ المکرمہ۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مجلس میں ابو جہل بیٹھا تھا، ولید بن مغیرہ تھا، امیہ بن خلف تھا، یہ بڑے بڑے سرکش قسم کے کفار بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو وہ تانے کسنے لگے کہ مکے سے طائف گئے تھے، وہاں جانے کے بعد کیا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جو بھی ہوا ہوگا طائف کی گلیوں میں وہ تو ہے ہی تکلیف دہ، لیکن یہ تانے کوئی معمولی تکلیف والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال 11 سال گزارے ہیں مکی زندگی میں، یہ کوئی آدمی اپنی زندگی کا ایک دن اس طرح نہیں گزار سکتا۔ لیکن سیکھنے کی بات، پیغام معراج کا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، چاہے کوئی تانے کسے، چاہے کوئی پتھروں کی بارش کر دے، چاہے کوئی شان میں گستاخیاں کرے، کوئی تکلیفیں پہنچائے، لیکن میں اپنے مشن سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس موقع پر آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا یہ حوصلہ تھا، جبکہ مٹھی بھر تھے لوگ، اسلام پورے مکے میں بھی نہیں تھا، اور حوصلہ یہ تھا کہ ہٹنا نہیں ہے پیچھے، پورے اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر کے رہنا ہے۔ آج کیا خیال ہے ہمارے بارے میں، جبکہ پوری دنیا میں اسلام ہے الحمدللہ، پوری دنیا میں مسلمان ہیں الحمدللہ، اگر کہیں پر کچھ حالات بن گئے تو کیا مایوس ہو جائیں؟ کیا یہ سوچ لیں کہ یہ کیا وقت آ گیا ہے؟ کیا متاثر ہو جائیں باطل سے؟ کیا باطل کے ہاں میں ہاں ملانے لگیں، اس کے سامنے سر جھکانے لگیں؟ نعوذ باللہ، یہ غلامان محمد کا مزاج نہیں ہے، ان کی صفت نہیں ہے یہ۔ وہ اس ماحول میں پوری جگر کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی گئی، جب وہ لوگ ستا کے تھک گئے تو پیشکش رکھے، اگر آپ کو مکے کی سرداری چاہیے ہم سرداری دے دیں گے، اگر آپ کو جائیداد کی شکل میں کچھ چاہیے تو ہم آپ کے نام پہ جائیدادیں کر دیں گے، وقف کر دیں گے، اگر آپ کو کسی مالدار گھرانے میں شادی کا شوق نعوذ باللہ تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ ساری پیشکش رکھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو پھر بھی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ کیا معمولی باتیں تم میرے سامنے کر رہے ہو، اور ان کی وجہ سے میں اپنا مشن چھوڑ دوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کا جملہ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو تو بھی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں اپنے مشن سے۔ آپ نے پورے عزم اور پورے حوصلوں کو ان کے سامنے رکھ دیا نکال کر، اور وہ لوگ ناکام اور نامراد واپس گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ ایسے مایوس کن حالات میں، جبکہ مکے میں ہی لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اسلام کو، توحید کو، ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں، کتنوں کو شہید کر دیا، تہہ تیغ کر دیا تھا۔ ایسے ماحول میں کوئی امید بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی،
کہ یہ اسلام کیسے نکلے گا مکے سے اور کہاں پہنچے گا دنیا میں اور کیسے پہنچے گا، یہ کیسے غالب آئے گا قیصر و کسریٰ پہ، کیسے ساری دنیا میں لیظہرہ علی الدین کلی کا ڈنکا بجے گا۔ ایسے مایوس کن حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، وہ بھی اس طریقے سے کہ مسجد حرام سے پہلے سفر ہوا مسجد اقصیٰ کی جانب، اور وہاں تمام انبیاء کی امامت یہیں سے اللہ نے آغاز کر دیا کہ اے ابو جہل اور اے ولید ابن مغیرہ اور اے باطل کے لوگوں، تم سمجھ رہے ہو مٹا دو گے، تم سمجھ رہے ہو ختم کر دو گے؟ آج تک دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے امام ہے، یہ امامت کروائی مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تمام انبیاء کا لایا ہوا دین ان سب پر غالب آئے گا، ان کا دین ایک صاف اشارہ تھا۔ پھر وہاں سے آسمان کی جانب سفر، اور ہر آسمان پہ جلیل القدر انبیاء سے ملاقاتیں، اور ان انبیاء کا آپ کا استقبال کرنا، دعائیں دینا، امت کے نام سلام پیش کرنا، یہ سب صاف اشارہ تھا کہ بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ یہ بظاہر کفار خوش ہو رہے ہیں کہ اسلام یہاں سے نکلے گا نہیں، لیکن نہ صرف نکلے گا بلکہ سارے عالم کو بدل کے رکھ دے گا۔ وہاں سے بیت المعمور، وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے اور آگے جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ یہ کیا اشارے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ صاف اشارے تھے کہ یہ دین وہاں تک پہنچنے والا ہے، آپ کے ماننے والوں کو وہ غلبہ ملنے والا ہے جو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ساری طاقت جھونک کے رکھ دیں گے باطل کے لوگ، سرکش لوگ، سازشی لوگ، لیکن کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچے ہیں عرش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں عرش تک، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے باتیں ہوئی ہیں، اور پھر وہاں سے جنت و جہنم کی سیر ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحائف لے کر وہاں سے واپسی ہے۔ ان تحائف میں ایک تحفہ جو نماز کا تحفہ تھا، وہاں سے واپسی کے بعد الحمدللہ حالات بدلنے شروع ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جلیل القدر لوگ ایمان میں شامل ہونے لگے، جن میں خاص طور سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے وہ نمازیں جو چھپ کے پڑھی جاتی تھیں اب علی الاعلان حرم کے اندر ادا کی جانے لگیں۔ پھر اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد حکم آیا مدینۃ المنورہ ہجرت کا، وہاں ہجرت ہوئی اور وہاں سے تو حالات مکمل طور پہ بدلنا شروع ہوئے۔ تو بظاہر تمام دروازے بند نظر آ رہے تھے مکی زندگی میں، کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی بظاہر دنیا کے اعتبار سے دیکھا گیا تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے بعد جو حالات بدلے ہیں اور ان حالات کا اشارہ کر دیا اللہ نے معراج کے اندر، پھر اس کے بعد وہ ہوا کہ ابو جہل بھی ختم ہوا، امیہ بن خلف بھی ختم ہوا، اور ولید ابن مغیرہ بھی ختم ہوا، سارے کفار ختم ہوئے، اسلام باقی رہا۔ الحمدللہ اسلام پروان چڑھتا رہا، وہ اونچا ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کی راہ میں قیصر و کسریٰ آئے، وقت کے بڑے بڑے باطل طاقتیں آئیں، ٹکرا گئیں، چور چور ہو گئیں، راکھ ہو گئیں، اسلام کا یہ درخت تناور ہوتا چلا گیا الحمدللہ، اور ساری دنیا میں غالب آ کے رہا۔ ایک بڑا پیغام واقعہ معراج کا یہ ہے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات سے دو چار ہونے والے کا نام مسلمان نہیں ہے، حالات کے سامنے جھک جانے والا، عاجزی اختیار کرنے والے کا نام مسلمان نہیں ہے، حالات سے متاثر ہو جانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ حالات جتنے خراب ہوں اتنا اسلام پر قائم رہنے والے کا نام مسلمان ہے۔ اور پھر ایسے ہی حالات میں اللہ ہمارے ایمان کو دیکھ کر وہ راہیں کھولتے ہیں کہ دشمن پریشان اور ششدر رہ جاتے ہیں اور اسلام غالب آتا ہے۔ یہ ایک بڑا پیغام ہے کہ ایسے ماحول میں، ایسے پر فتن اور پر خطر دور میں ہم اور اللہ کے قریب ہوں، پورے حوصلے کے ساتھ اسلام پہ قائم رہیں، باطل طاقتوں سے ڈرے بغیر اسلام پر پوری حوصلہ مندی کے ساتھ قائم رہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو قائم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو واقعہ معراج کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔